السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے بعد اب معاشی محاذ کو بھی فیصلہ کن ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایران پر سخت معاشی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ امریکہ نے ان ممالک اور کمپنیوں کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی ہیں جو ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھیں گی۔ روس اور چین نے امریکی پابندیاں ماننے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ ایران کے ہمسایہ ممالک پاکستان، ترکیہ، عراق اور آذربائیجان نے ایران کے لیے اپنی سرحدیں کھول رکھی ہیں اور تجارت بھی جاری ہے۔ بظاہر یہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک تنازع ہے، لیکن اس کے اثرات اب اس سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ اس پورے بحران میں روس اور چین کا کردار سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ چین سستا تیل خرید کر ایران کو معاشی مدد کر رہا ہے، دفاعی ٹیکنالوجی بھی دے رہا ہے۔ اسی طرح روس اور شمالی کوریا بھی ایران کو دفاعی سامان فراہم کر رہے ہیں۔ کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ روس اور چین تہران کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ کیا یہ دونوں ممالک واقعی ایران کے دوست ہیں، یا پھر اس حمایت کے پیچھے اپنے بڑے معاشی، سیاسی اور جغرافیائی مفادات چھپے ہوئے ان دونوں ممالک کے؟ اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے تو سب سے پہلے چین کا ذکر آتا ہے۔ چین کے لیے ایران صرف مشرق وسطیٰ کا ایک ملک نہیں، بلکہ توانائی، تجارت اور جغرافیائی سیاست کے اعتبار سے انتہائی اہم ریاست ہے۔ ایران دنیا کے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر رکھنے والے ممالک میں شامل ہے، اور چین جو ہے طویل عرصے سے ایرانی تیل کا ایک بڑا خریدار ہے۔ امریکی پابندیوں کے باوجود چین نے ایرانی تیل کی خریداری جاری رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن کی ایران کے خلاف پابندیوں کا ایک بڑا مقصد چینی خریداروں اور کمپنیوں کو بھی دباؤ میں لانا ہے۔ چین کے لیے ایرانی تیل کی اہمیت صرف اس لیے نہیں کہ اسے توانائی درکار ہے، بلکہ پابندیوں کے باعث ایرانی تیل اکثر زیادہ تر عالمی مارکیٹ کے مقابلے میں زیادہ پرکشش سستا دستیاب ہوتا ہے۔ چینی ریفائنریوں کے لیے یہ ایک بڑا معاشی فائدہ ہے۔ جب امریکہ چین سے کہتا ہے کہ ایران سے تیل نہ خریدو، تو بیجنگ کے سامنے صرف سیاسی نہیں بلکہ ایک بڑا معاشی سوال بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ چین یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنے توانائی کے مفادات کو امریکی خارجہ پالیسی کے تابع کیوں کرے۔ مثلا چین اگر ایران سے 100 ارب ڈالر کا تیل خریدتا ہے، اگر یہ کسی عرب ملک سے خریدے تو اسے 200 ارب ڈالر کا پڑے گا، جس سے چین کی معیشت پر بھی دباؤ آئے گا۔ یہ تو ایک فائدہ ہے۔ چین اور ایران کے تعلقات کو صرف تیل کی خریداری تک محدود کرنا اس پوری کہانی کو بہت چھوٹا کر کے دیکھنے کے مترادف ہوگا۔ ایران کی جغرافیائی پوزیشن چین کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ ایران خلیج فارس کے دروازے پر ہے، وسطی ایشیا کے قریب ہے، اور چین کو مشرق وسطیٰ اور یورپ تک پہنچنے والے مختلف زمینی اور بحری راستوں سے جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے وسیع تر تصور میں ایران ایک اہم جغرافیائی پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے بیجنگ نے یہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا کہ ایران مکمل طور پر امریکی اثر و رسوخ کے نیچے چلا جائے، امریکہ سے ڈر جائے۔ چین اور ایران کے درمیان 2021 میں 25 سالہ جامع تعاون کا معاہدہ بھی اس وسیع تر تعلقات کی ایک علامت ہے۔ اس میں اقتصادی، توانائی، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی بات کی گئی تھی۔ اس معاہدے میں چین ایران کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھتا ہے جس کے ساتھ طویل مدت کے تعلقات مستقبل چین کی یوریشیائی رسائی کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ امریکی پابندیوں کا اصول ہے۔ چین شاید ایران کے معاملے کو اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی دیکھ رہا ہے۔ آج امریکہ ایران پر پابندیاں لگاتا ہے، روس پر پابندیاں لگاتا ہے، کل کسی چینی کمپنی یا مالیاتی ادارے کو بھی اسی طرح نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر چین یہ اصول تسلیم کر لے کہ امریکہ یک طرفہ طور پر کسی بھی ملک کو عالمی مالیاتی نظام سے کاٹ سکتا ہے تو مستقبل میں خود چین کے لیے ایک خطرناک مثال بن سکتی ہے۔ اس لیے بیجنگ یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتا رہا ہے اور ایران کے مسئلے کا سفارتی حل تلاش کرنے پر زور دیتا ہے۔ چین کا مقصد ضروری نہیں کہ ایران کو ہر قیمت پر بچانا ہو، اس کا دفاع کرنا ہو۔ اصل مقصد یہ ہے کہ عالمی نظام میں امریکی پابندیوں کی طاقت کو محدود کیا جائے، امریکہ کو محدود کیا جائے۔ کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ یہاں سے معاملہ ڈالر تک پہنچتا ہے۔ امریکی طاقت کا ایک بڑا ستون اس کا فوجی نظام ضرور ہے، لیکن عالمی مالیاتی نظام میں ڈالر کی بالادستی بھی امریکہ کی غیر معمولی طاقت اس کو فراہم کرتی ہے۔ ایران اور روس دونوں امریکی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس لیے دونوں ممالک نے متبادل مالیاتی اور تجارتی راستوں کی تلاش کی ہے۔ چین بھی اپنی کرنسی اور اپنے مالیاتی نظام کو بین الاقوامی تجارت میں زیادہ قابل استعمال بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ چین فوری طور پر ڈالر کو ختم کرنا چاہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عالمی تجارت میں ڈالر کی حیثیت اب بھی بہت مضبوط ہے اور خود چین بھی امریکی مارکیٹ اور عالمی مالیاتی نظام سے مکمل طور پر الگ نہیں ہو سکتا. لیکن چین یہ ضرور چاہتا ہے کہ دنیا مکمل طور پر امریکی مالیاتی نظام کی محتاج نہ رہے. ایران اس تجربے کے لیے ایک اہم میدان بن چکا ہے. اب اگر روس کی طرف آئیں تو ماسکو کی ایران میں دلچسپی کی نوعیت کچھ مختلف ہے. روس اور ایران دونوں طویل عرصے سے مغربی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور دونوں یہ تجربہ کیا دونوں نے کہ مغربی مالیاتی اور تجارتی نظام سے محدود کیے جانے کے بعد متبادل راستے تلاش کرنا ضروری ہے. اس سے مشترکہ تجربے نے جو ہے یہ دونوں ممالک کے لیے اسٹریٹجک تعاون کو ان کا مزید مضبوط کر دیا ہے. اب امریکہ جس ملک پر پابندیاں لگائے گا وہ اس متبادل نظام کا حصہ بن جائیں گے اور خود کو مضبوط کریں گے. ایران کا چین کی طرح روس سے بھی ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہے جس پر جنوری 2025 میں دستخط کیے گئے تھے. اس معاہدے میں روس اور ایران کے درمیان تجارت، توانائی، سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا. لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے. روس اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو باقاعدہ فوجی اتحاد سمجھنا درست نہیں. روس اپنی خارجہ پالیسی میں ایران کو ایک اہم پارٹنر ضرور سمجھتا ہے لیکن اپنے مفادات کو سب سے پہلے دیکھتا ہے اور ہر ملک کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ پہلے اپنے مفادات دیکھو. روس کے لیے بھی ایران کی سب سے بڑی اہمیت اس کا جغرافیہ ہے. مغربی پابندیوں کے بعد ماسکو کو یورپ کے بجائے مشرق اور جنوب کی طرف نئے تجارتی راستوں کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور انتہائی اہمیت اختیار کرتا ہے. یہ منصوبہ روس کو ایران کے راستے بحیرہ کیسپین، خلیج فارس اور پھر جنوبی ایشیا تک رسائی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر یہ راستہ پوری طرح فعال ہو جاتا ہے تو روس کے لیے مغربی تجارتی راستوں کا ایک اہم متبادل پیدا ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روس کے لیے ایران صرف ایک سیاسی اتحاد نہیں بلکہ ایک جغرافیائی گیٹ وے بھی ہے. ایران کے ذریعے روس خلیج فارس اور بحر ہند کی منڈیوں تک پہنچ سکتا ہے جبکہ ایران بھی روس کے ذریعے شمالی یوریشیا تک اپنی پہنچ جو ہے بڑھا سکتا ہے. دونوں ممالک کے لیے تعاون مغربی پابندیوں کے اثرات کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. توانائی کا شعبہ بھی دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے. روس اور ایران دونوں دنیا کے بڑے تیل اور گیس پیدا کرنے والے ملک ہیں. بظاہر دونوں ایک دوسرے کے حریف ہونے چاہیے کیونکہ دونوں عالمی منڈی میں اپنا تیل فروخت کرنا چاہتے ہیں لیکن پابندیوں کے دور میں ان کے مفادات ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں. دونوں کو نئے خریدار چاہیے، نئے تجارتی راستے چاہیے اور اسے ایسے مالیاتی نظام درکار ہے جو امریکی پابندیوں سے، مغرب کی پابندیوں سے محفوظ ہو. یہاں ایک دلچسپ تضاد پیدا ہوتا ہے. روس اور ایران توانائی کے میدان میں ایک دوسرے کے حریف بھی ہیں اور شراکت دار بھی. چین ایران کا سب سے اہم خریدار ہے اور روس بھی چین کی توانائی کی منڈی پر زیادہ انحصار کر رہا ہے. اس طرح ایران، روس اور چین کے درمیان ایک ایسا معاشی مثلث بنتا جا رہا ہے جس میں تینوں کے مفادات ہر معاملے میں ایک جیسے نہیں لیکن کئی اہم معاملات میں ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں. یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ روس اور چین ایران سے کسی نظریاتی محبت کی وجہ سے، اس کے انقلاب کی وجہ سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. عالمی سیاست میں مستقل دوست نہیں ہوتے، مستقل مفادات ہوتے ہیں. چین ایرانی نظام حکومت کی حمایت اس لیے نہیں کرتا کہ اسے اس نظام سے کوئی محبت ہے اور روس بھی ایران کے لیے امریکہ سے براہ راست جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں بیٹھا ہوا. دونوں ممالک کا بنیادی مفاد یہ ہے کہ ایران ایک آزاد اور اسٹریٹجک طور پر اہم ریاست کے طور پر موجود رہے اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی مکمل بالادستی اسے قائم نہ ہونے دے. چین کے لیے ایک مضبوط ایران خلیج فارس میں امریکی اثر و رسوخ کو متوازن رکھنے میں مددگار ہے. روس کے لیے ایک مضبوط ایران مشرق وسطیٰ میں اس کے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا تک رسائی بڑھانے اور مغربی پابندیوں کے متبادل راستے پیدا کرنے میں مدد دے سکتا ہے. اس لیے دونوں ممالک کے لیے ایران کا مکمل طور پر کمزور یا امریکی زیر اثر ہو جانا ان کے مفادات کے خلاف ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا روس اور چین ایران کو امریکی پابندیوں سے مکمل طور پر بچا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہاں اور نہیں دونوں میں پوشیدہ ہے. بنیادی بات یہ کہ روس اور چین ایران کے لیے کس حد تک امریکہ کے خلاف جا سکتے ہیں. یہی بات پاکستان، ترکیہ، عراق اور آذربائیجان کے لیے ایران کے ہمسائے ممالک جو ہے ایران کو بچانے کے لیے کس حد تک امریکہ کے خلاف جا سکتے ہیں. اس کے ہمسایہ ملک چین ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھ سکتا ہے لیکن وہ امریکہ کے ساتھ اپنے وسیع تر اقتصادی تعلقات کو خطرے میں ڈال کر ایران کے لیے ہر حد عبور نہیں کرے گا.
चीन दुनिया की दूसरी मीशत है बड़ी, और अमेरिका भी उसका एक इंतहाई तजारती पार्टनर है। इसलिए बीजिंग की पॉलिसी इंतहाई मोहतात है। वो ईरान को मुकम्मल तौर पर तनाव नहीं होने देना चाहता, लेकिन साथ ही अमेरिका के साथ ऐसे बराह रास्त मुआशी जंग भी नहीं चाहता जिससे खुद चीनी मीशत को शदीद नुकसान पहुँचे। रूस की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। मास्को ईरान के साथ सिक्योरिटी, तवानाई और तजारत में ताउन बढ़ा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस अपनी तमाम ताकत ईरान के दिफा में झोंक देगा। रूस खुद एक तवील जंग, मगरबी पाबंदी और माशी दबाव का शिकार है। इसलिए ईरान के साथ उसकी शराकत दारी भी बुनियादी तौर पर उसके मुफादात पर मबनी है। इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम बात शायद ये है कि ईरान अब सिर्फ ईरान नहीं रहा, वो एक बड़े आलमी तनाज़े का एक अहम मैदान बन गया। अमेरिका ईरान को माशी तौर पर तनहा करना चाहता है, जबकि चीन और रूस ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि अमेरिकी की पाबंदियों का निज़ाम पूरी दुनिया के लिए वाहिद काबिल कबूल निज़ाम ना बन जाए। अमेरिका जो है, अगर वाशिंगटन ईरान से तेल खरीदने वाले चीनी इदारों पर पाबंदियाँ आयद करता है तो मामला एक नए मरहले में दाखिल हो सकता है। इस सूरत में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि चीन ईरान के साथ तिजारत जारी रखता है या नहीं, बल्कि ये भी होगा कि चीन अमेरिकी पाबंदियों को किस हद तक चैलेंज करने के लिए तैयार है। यही वो मुकाम है जहाँ ईरान का बहरान अमेरिका और चीन के दरमियान वसी तर मुआशी कशमकश में तब्दील हो सकता है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज है। रूस और चीन ईरान को सिर्फ इसलिए नहीं बचाना चाहते कि ईरान उनका दोस्त है, वो इसलिए भी चाहते हैं कि ईरान एक ऐसा आलमी यानी मिसाल ना बन जाए दुनिया के लिए, जिससे साबित हो कि अमेरिका जिस मुल्क पर चाहे कब्जा कर ले, फौजी दबाव डाले, पाबंदियां लगा दे, आलमी तिजारती निज़ाम के सामने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। रूस पहले ही मगरबी पाबंदियों के बाद अपनी तिजारत को मशरिक और जुनूब की तरफ मुंतकिल कर रहा है। चीन अपने मालियाती और तिजारती रास्तों को ज़्यादा खुद मुख्तार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान कई दिहाइयों से पाबंदियों के माहौल में रहकर मुतबादिल तिजारत के तरीके तलाश करता आया है। यूँ तीनों ममालिक के मुफादात एक अहम नुक्ते पर मिलते हैं। अमरीकी ताकत को ख़त्म करना शायद उनका मकसद ना हो, लेकिन उसे महदूद करना ज़रूर उनके मुफाद में है। इसलिए ईरान की मौजूदा कशमकश को सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग समझना शायद एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसके पीछे तेल है, तवानाई है, डॉलर है, आलमी तिजारत है, जोग्राफिया है, और सबसे बढ़कर आलमी निज़ाम की जंग है। असल सवाल ये नहीं कि रूस और चीन ईरान के दोस्त हैं या नहीं है, असल सवाल ये कि क्या रूस और चीन ईरान को एक ऐसे आलमी निज़ाम की अलामत बनने से रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें अमेरिका अकेला ये फैसला ना कर सके कि दुनिया के साथ कौन तिजारत करेगा, कौन नहीं, किस मुल्क को हमने आज़ाद रहने देना, किस मुल्क पर कब्ज़ा करना है। अगर अमेरिका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने के साथ चीन और रूस पर भी दबाव में इजाफा करता है तो मौजूदा बहरान मशरिक़ वस्ती की हदूद से बहुत आगे निकल सकता है। इस सूरत में ईरान सिर्फ मुल्क नहीं रहेगा बल्कि आलमी ताकतों की कशमकश का मरकज़ी मैदान बन जाएगा, और फिर दुनिया के सामने असल सवाल होगा, क्या 21वीं सदी की आलमी सियासत एक ही ताकत के गिर्द घूमती रहेगी, या रूस, चीन और ईरान और दीगर ममालिक मिलकर एक कसीर कुतबी आलमी निज़ाम की बुनियाद रखेंगी जिसमें अमरीकी ताकत को पहली मरतबा हकीकी मुआशी और जोग्राफियाई चैलेंज का सामना होगा। शायद ईरान के ख़िलाफ़ जारी जंग और पाबंदियों की असल कहानी यही है। बज़ाहिर मिज़ाइल, तेल और पाबंदियाँ सामने हैं, लेकिन पसे पर्दा असल मुकाबला तिजारत और आने वाली दुनिया के नक्शे का है कि दुनिया का सुपर पावर कौन होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।